پیارے محترم، آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ آپ سبھی کو مبارک ہو، اور اس مبارک مہینے میں بڑی عظمتیں برکتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے رمضان المبارک میں کسی اپنے مسلمان بھائی کا روزہ ایک کھجور سے بھی افطار کرا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ثواب اس کو عطا فرماتا ہے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، اپنے صدقات، اپنے عطیات اس مہینے میں نکالا کریں، کیونکہ ہم اس مہینے میں جب نکالتے ہیں اپنی زکوٰۃ وغیرہ تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جو 11 مہینے ہیں اس میں جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جتنا ثواب ان مہینوں میں 70 روپے خرچ کرنے سے ملتا ہے، اتنا ثواب اس مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرنے سے بھی مل جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے غریب اور یتیم بھائیوں کا، مسکین بھائیوں کا اور اپنے پڑوسیوں کا اس مہینے میں خاص کر کے ضرور خیال رکھیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے افطاری لاتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا غریب پڑوسی بھی افطاری کا انتظام کر سکا ہے یا نہیں کر سکا۔ ہم اگر اپنے بچوں کے لیے اچھے تازہ ترین کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے غریب شخص نے اپنے یہاں افطاری یا سحری کے کھانے کا انتظام کیا یا نہیں کیا۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلقات میں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ اپنی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں کو دے، مان لیجیے اگر اس کے رشتہ داری میں کوئی زکوٰۃ لینے کے لائق ہو، کوئی اتنا غریب ہو جس کو زکوٰۃ دی جائے، اور اس کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پہلا جو حق ہے اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اتنا غریب ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے، جو غریب ہے، تو پہلے اس کو زکوٰۃ دیں۔ اگر ہم اپنے کو چھوڑ کر کسی غیر کو پہلے زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے اپنے کا حق ہے، اس کے بعد میں جو بچے گا پھر وہ دوسرے کا حق اس کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب بالکل دوسرے کو بالکل نہ دیا جائے، بلکہ دوسرے کو بھی دیا جائے، لیکن پہلے اپنے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ہے، اپنے تعلقات والوں میں سے، اپنے پڑوسیوں میں سے اگر کوئی ہے تو پہلے اس کو زکوٰۃ، صدقات وغیرہ عطا کریں۔ اور میرے پیارے محترم، اس مبارک مہینے میں ہم اپنے مدرسے، اپنی مسجدوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہماری عوام اگر تعاون نہ کرے، ہمارے مدرسوں کا، ہماری مسجدوں کا تعاون اگر آپ لوگ عوام نہ کرے تو آپ خود جانتے ہیں کہ مدرسے اور مسجدوں میں تالے لگ جائیں۔ تو اس لیے ہم اپنے مدرسوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے مدرسوں میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ان کے اخراجات، ان کے تمام طرح کے خرچے وہ ہمارے عوام، ہمارے اسلامی بھائیوں کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں جیسے کہ مدرسوں میں ہمارے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کا علم سیکھتے ہیں، حدیثوں کا علم سیکھتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں مفتیان کرام بنتے ہیں۔ یہ سب ہم سب ہمارے اسلامی بھائیوں کے تعاون سے بنتے ہیں۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ صدقہ نکالتے ہیں، آپ اگر احتیاط پیش کرتے ہیں تو اپنے مدرسوں کا ضرور خیال رکھیں، جو آپ کے محلے میں ہو یا آپ کے شہر قصبے میں ہو یا آپ کے گاؤں میں ہو یا آپ کے کسی رشتہ دار والوں کے تعلقات میں ہو۔ ان مدرسوں کا، سنی ادارے، اہل سنت والجماعت کے ادارے جن کا ہم پر حق ہے، کیونکہ ہماری مسجدیں اور ہمارے مدرسے ہمارے تعاون سے چلتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اپنے گھر اور اپنے محبوب کے گھر کو چلانے کے لیے اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے۔ تو کیوں نہ اگر اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے تو کیوں نہ پھر ہم اس کے گھر اور اس کے محبوب کے گھر کو چار چاند لگا دیں۔ اگر ضرورت ہماری ہے اللہ کی راہ میں، اگر ہمارے پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ خرچ کریں، ہماری جان کی ضرورت ہے تو اپنی جان قربان کریں۔ اللہ کی راہ میں جتنا کچھ عطا کر دیں وہ کم ہی کم ہے۔ ہمارے پڑھانے والوں کی تنخواہیں، ہمارے مدرسوں کی عمارت، ہمارا تعمیری کام، یہ سب کچھ، ہمارے پڑھانے والوں کی تنخواہیں وغیرہ، یہ سب کچھ وہ ہماری عوام، ہمارے اسلامی بھائی، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں
کہ وہ جو ہے اس میں تعاون کریں اور پروردگار ان کے صدقات وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، عطیات وغیرہ کے ذریعے اپنے محبوب کے گھر کو جو ہے کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یا اس کا محبوب کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اپنے محبوب اور اپنے گھر کے چلانے کا ذریعہ بنایا ہے نا۔ جس طرح سے ہمارے بہت سارے ادارے، بہت سارے مدرسے، بہت سارے مکتبے ہمارے تعاون کے ذریعے چلتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا یہ مدرسہ اہل سنت ضیاء العلوم جو کہ کندرکی میں واقع ہے، جس میں تقریباً باہر کے طلبہ 50 تقریباً تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جس میں کچھ بچے بستی کے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس میں میں خدمت کرتا ہوں، اور جس میں اس وقت میں تعمیری کام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کے اس مدرسہ ضیاء العلوم اہل سنت ضیاء العلوم کو آپ کے تعاون کی بہت سخت ضرورت ہے، جس میں اس وقت کام چل رہا ہے، جس میں ابھی پال بچھا کر پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں پلاسٹر کا بھی بہت سارا ابھی کام باقی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ حضرات جس طرح سے اپنے تمام اداروں کا تعاون کریں، اپنے اس محبوب ادارہ اہل سنت ضیاء العلوم کا بھی ضرور خیال رکھیں، کیونکہ اس میں بھی آپ حضرات کے تعاون کی بے انتہا سخت ضرورت ہے۔ آپ حضرات اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اپنے اس خاص محبوب ادارے کا خیال رکھیں اور تعاون فرمائیں، دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حلال کمائیوں میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام۔